حضرت اسرائیل علیہ السلام کی کہانی جو انسانی تخلیق اور روح کی واپسی کے راز سے جڑی ہوئی ہے، ایک ایسی شخصیت کی داستان ہے جو خاموشی سے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت موت کو انجام دینے پر مامور ہے۔ اس کہانی کا آغاز تب ہوتا ہے جب دنیا میں انسان کا پہلا وجود آیا اور اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف کاموں پر مامور فرمایا۔ انہی میں سے ایک حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی تھے جنہیں انسان کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ابتدائی زمانے میں جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے زمین سے مٹی لی جا رہی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو زمین پر بھیجا۔ فرشتے زمین سے مٹی لینے میں ہچکچا رہے تھے کیونکہ زمین کہہ رہی تھی کہ مجھ سے ایسی مٹی نہ لی جائے جس سے ایسی مخلوق پیدا ہو جو مجھ پر فساد کرے۔ مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین سے مٹی لے آئے جس سے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی۔ یہی وہ پہلا مقام تھا جہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لیے اپنی ذات کو مکمل طور پر سپرد کر دینا پڑا۔ ان کے دل میں خوف بھی تھا کہ کہیں زمین کی بد دعا ان پر نہ آ جائے، لیکن اللہ کی رضا ان کے دل میں ہر چیز سے مقدم تھی۔ وقت گزرتا گیا اور دنیا میں انسان پھیلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ دنیا میں جس انسان کی موت کا وقت مقرر ہو چکا ہو اس کی روح قبض کرے۔ یہ ذمہ داری بہت بھاری تھی کیونکہ یہ محض جسم سے روح نکالنا نہیں تھا، بلکہ ایک پورا عمل تھا جس میں ہر انسان کا وقت، مقام، حالات اور اعمال شامل ہوتے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ہر دن ایک نیا امتحان ہوتا۔ وہ اللہ کی طرف سے دی گئی لوح محفوظ کو دیکھتے جس میں تمام انسانوں کے نام اور ان کی موت کا وقت درج ہوتا۔ ان کے پاس ایک خاص کتاب ہوتی جس میں ہر روح کا وقت، جگہ اور حالت درج ہوتی۔ وہ اسی کے مطابق دنیا کے کونے کونے میں پہنچتے اور خاموشی سے اپنی ڈیوٹی انجام دیتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا طریقہ بھی انسان کے اعمال پر منحصر ہوتا۔ نیک لوگوں کی روحیں بہت آسانی سے نکال لی جاتی۔ ان کے چہرے پر سکون ہوتا، ان کا جسم ہلکا محسوس ہوتا اور ان کی روح خوشی سے نکلتی جیسے قید سے رہائی ملی ہو۔ دوسری طرف گناہگاروں کی روحیں انتہائی سختی سے نکالی جاتی۔ ان کے جسم میں کھنچاؤ ہوتا، ان کے چہروں پر وحشت ہوتی اور ان کی روح کو کھینچ کر نکالا جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، کچھ لوگ میری آمد سے گھبرا جاتے ہیں، کچھ مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے کہ میں تیرا حکم پورا کر رہا ہوں اور لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تم میری طرف سے مقرر کیے گئے ہو، تمہارا کام حق ہے اور تمہیں کوئی انسان نہ برا کہہ سکتا ہے نہ الزام دے سکتا ہے۔ موت میری طرف سے ہے، تم صرف اس کا ذریعہ ہو۔ اس جواب نے حضرت اسرائیل کے دل کو اطمینان بخشا، مگر ان کی ذمہ داری کم نہ ہوئی، بلکہ ہر دن ایک نئی روح، ایک نیا مقام اور ایک نئی آزمائش ان کی منتظر ہوتی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس روح قبض کرنے کے لیے کچھ خاص مددگار فرشتے بھی تھے۔ یہ فرشتے روح کو بدن سے نکالنے، اسے قبر تک پہنچانے اور پھر حساب کتاب کے لیے اگلے مرحلے تک پہنچانے میں مدد دیتے تھے۔ بعض اوقات وہ انتہائی بیمار افراد کے پاس جاتے جن کا وقت قریب ہوتا اور ان کی روح کو بہت نرمی سے نکالتے۔ ایسے مناظر دیکھنے والے حیران ہو جاتے کہ انسان کس قدر پر سکون انداز میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ لیکن بعض اوقات موت کے مناظر انتہائی خوفناک ہوتے۔ جب ایک ظالم، فاسق مجرم کی روح نکالی جاتی تو اس کے جسم میں کھنچاؤ، چیخ و پکار اور تکلیف کے آثار ہوتے۔ حضرت اسرائیل ان تمام مراحل سے گزرتے، مگر ان کا چہرہ کبھی بھی جذبات کا اظہار نہ کرتا۔ ان کے چہرے پر ایک گہرا سکون اور مکمل اطاعت نظر آتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ہزاروں انبیاء کی روحیں بھی قبض کی۔ ہر نبی کی روح کو بہت عزت، نرمی اور وقار سے نکالا گیا۔ ان لمحات میں وہ فرشتے مزید نرم دل ہو جاتے، گویا وہ خود بھی افسردہ ہوں، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ سب اللہ کا نظام ہے جسے پورا کرنا ان کا فریضہ ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، نہ وہ آرام کرتے، نہ سوتے، نہ کھاتے، نہ پیتے۔ ان کی تخلیق ہی ایسی تھی کہ انہیں صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی تھی۔ ان کے وجود کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو روح دنیا میں بھیجی گئی وہ وقت آنے پر واپس لے کر اللہ کے حضور پیش کی جائے۔ کبھی کبھار وہ ایسے لوگوں کی روح قبض کرتے جنہوں نے پوری زندگی اللہ کو یاد کیا لیکن ان کا وقت رخصت آ گیا۔
ایسے افراد کی روح نکالنے کے بعد حضرت اسرائیل خاموشی سے اللہ کے حضور جھکتے اور کہتے، اے میرے رب، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ تیرا بندہ کیسا تھا، میں نے صرف تیرا حکم مانا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شخصیت میں ایک عجیب سی خاموشی ہے۔ ان کا ذکر جب کبھی کیا جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں خوف اور سنجیدگی آ جاتی ہے۔ وہ نہ فخر کرتے ہیں، نہ خوش ہوتے ہیں، نہ غمگین۔ وہ صرف اپنے رب کے حکم کے پابند ہیں۔ قیامت کے قریب جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو سب زندہ مخلوقات مر جائیں گے۔ اس وقت حضرت اسرائیل بھی اللہ کے حکم سے باقی تمام فرشتوں کی روح قبض کریں گے، حتیٰ کہ حضرت اسرافیل کی بھی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے اسرائیل، اب تیری باری ہے، اور وہ خود بھی اپنی روح اللہ کے حکم سے واپس دے دیں گے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ختم ہوگی۔ وہ فرشتہ جس نے کائنات کے وجود سے لے کر قیامت تک ہر انسان کی روح قبض کی، وہ بھی آخرکار فنا کو پہنچ جائے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی کہانی صرف ایک فرشتے کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی ایک امانت ہے اور موت ایک حقیقت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ جب حضرت اسرائیل ہماری روح لینے آئیں تو ہم سکون سے ان کے ساتھ جائیں اور ہمارا چہرہ روشن ہو۔